أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل کور اپ کر لیں گے، اور جتنی صورتیں ہو سکی اتنا کر لیں گے، کیونکہ اب چھوٹی چھوٹی صورتیں میرے خیال میں مجھے 3-4 صورتیں تو اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو، ہم دیکھ رہے ہیں سورۃ الشمس کی طرف ہم آتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح ما زكاها وقد خاب ما دساها۔ تو یہاں تک ایک پورا ٹاپک ہے اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد جو ہے نا کذب ثمود بطغواہا، یہاں سے چھوٹا سا قوم سمود کا تذکرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں کافی جگہوں پر ڈیٹیل میں آتا ہے، لیکن ہلکا ہلکا ٹچ دیا جا رہا ہے یہاں پر، جسٹ ایز اے ریمائنڈر، ایک خلاصے کے طور پر۔ آیت نمبر 1 سے لے کر میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں عربک میں، اب میں ان کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 1 سے آن ورڈز۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، ترجمے پر فوکس کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ سورج کی قسم اور سورج سے نکلنے والی دھوپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سورج ایک تپش کا کام کرتی ہے ہمارے لیے، اور سورج کی روشنی میں ہمارے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم باہر نکلے اور دھوپ آ رہی ہے اور ایک گھبراہٹ سی ہمیں ہوتی ہے کہ آج تو بڑی دھوپ ہے، لیکن ہم سب یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز جو بظاہر ایک طرف ہمارے لیے دھوپ کا بھی کام کرتی ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بینیفٹس رکھتی ہے۔ تو اسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز، جیسے بارش ہے، اس میں ظاہر سی بات انسان گیلا ہو جاتا ہے اور کہیں باہر جانا ہو تو اس کا پلان کینسل ہو جاتا ہے اور نکلنے میں ذرا پریشانی ہو جاتی ہے، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بارش آ گئی، مصیبت اللہ نہ کرے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز ہے کائنات کی، اس میں اگر ایک طرف ہمیں بہت سارے فائدے مل رہے ہیں، تو تھوڑے بہت اس میں، جیسے ہم دھوپ کے بارے میں ہی سوچ لیں کہ تھوڑا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دھوپ ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شر کے اندر بھی خیر ہوتی ہے۔ دھوپ جو ہے نا ہمارے لیے ہر طرح سے بینیفیشل ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ دھوپ سے نکلنے والی جو ریز ہوتی ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے، وائٹامن ڈی کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں، اور دھوپ کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی ہمیں کپڑے سکھانے ہوتے ہیں اور بہت موٹے کپڑے سکھانے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج تو دھونے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آج تو موسم ایسا ہے کہ 3-4 دن تک ایسا لگتا ہے کہ پراپر تیز دھوپ ہی نہیں آئے گی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دھوپ میں کپڑے اچھے سوکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے بالکل صاف ستھرے ہو گئے، ہر طرح کے جرمز وغیرہ نکل گئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہمارے لیے یوں تو تکلیف دہ ہوتی ہے کہ کہیں ہم باہر جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آج گرمی بہت ہے اور دھوپ نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، سورج منہ پر آ رہا ہے، لیکن جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے سے نیگیٹوز ہیں، تو وہاں پہ پازیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ کی کائنات میں اللہ نے کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی ہے، ہر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اور اللہ نے اس کو جو کام دیا ہے وہ بخوبی کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، کیونکہ سورج جاتا ہے تو چاند آ جاتا ہے، چاند جاتا ہے تو سورج آ جاتا ہے، تو دونوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، ایک آتا ہے تو صبح ہوتی ہے، دوسرا آتا ہے تو رات داخل ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ چیزیں کائنات میں رد و بدل چل رہا ہے۔ اور سورہ یاسین کی ایک آیت آتی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ دونوں جو ہے نا آنا جانا کر رہے ہیں اور کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا۔ اب ہم جب دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو جو دو لوگ ہوتے ہیں نا، ایک سامنے سے آ رہا ہے دوسرا سامنے سے آ رہا ہے، تو ٹکراؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈرائیو کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر، تو سامنے سے اگر کوئی گاڑی آئے تو سم ٹائمز ہلکا سا ٹچ ہو جاتا ہے اور پھر بحث و مباحثہ کی ایک بڑی چیز شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی ایک ہی گھر میں دو لوگ رہ رہے ہیں، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، تو ٹکراؤ چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کے اندر اتنا ڈسپلن ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک آ گیا اور دوسرا چلا گیا، نہ کوئی شور ہوتا ہے اور نہ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ حالانکہ کائنات میں اتنی رد و بدل ہو رہی ہے، کیونکہ ہم تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دن شروع ہو گیا اور سورج نکل گیا ہے، اور پھر رات کو سو جاتے ہیں تو چاند اپنا آسمان پر آ گیا ہے، تو ہم تو یہ چیزیں اتنی زیادہ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، لیکن کائنات میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی دن سورج صبح نہ نکالے تو صبح نہ ہو سکے، اور ہم میں سے کوئی انسان یہ اختیار نہیں رکھتا کہ سورج کو لے آئے۔
اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاند نہ لائیں تو کائنات میں ایک دم سے گھوپ اندھیرا ہو جائے گا. کوئی انسان اتنی زیادہ لائٹننگ نہیں رکھتا کہ وہ کائنات پر ایک روشنی سی کیفیت لے کر آ جائے. تو یہ سب کچھ اللہ کے کام ہیں اور اللہ کے بہت ڈسپلن کے ساتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کام ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے اور ہم سوچیں کہ ہم جس رب کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, بہت ہی بڑی اللہ جل جلالہ ہیں اور بہت ہی شان والے اللہ تعالیٰ ہیں. آیت نمبر 3 بھی دیکھیے کہ ایک کے بعد ایک آیت کتنی کنیکٹڈ نظر آتی ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, اور دن کی جب وہ ظاہر کرے اسے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے اسے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا. اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس کی اور اس کی جس نے درست کیا اسے. ٹھیک ہے, اب یہاں جو آیت نمبر 7 ہے اس میں تھوڑا سا ہم ڈسکشن کریں گے کیونکہ انسانی نفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5, 6 اور 7 کے اندر اس طرح بیان کیا ہے. زمین کی, آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اسے بنایا. تو کس نے بنایا ہے آسمان کو؟ یعنی کہ اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے, پھر آیت نمبر 6 بھی یہی کہتی ہے, اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا, اللہ تعالیٰ نے. اور آیت نمبر 7 بھی یہ کہتی ہے, اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا. ہمارے نفس کو کس نے درست کیا؟ اللہ تعالیٰ نے درست کیا ہے. ٹھیک ہے, درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نفس کسے کہتے ہیں؟ ہماری روح کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. کوئی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ پیدائشی بورن مسلم ہوتا ہے اور حدیث کی روح سے آتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اس کے گھر والے اسے نصرانی, مجوسی یا مسلمان بناتے ہیں. تو پیدا تو ہر انسان فطرت پر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا, روح دی اور اس روح کو درست کیا, یعنی کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی. اب انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ چوز کر رہا ہے. آیت نمبر 8 اور 9 کو آپ دیکھیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, بس اس نے الہام کی اسے بدی اس کی اور تقوی اس کا. بدی اور تقوی یعنی کہ ایک طریقے سے خلاصہ کیا ہے, نیکی اور بدی کا شعور دیا اللہ نے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا, الہام کر دیا. اور الہام کیا ہوتا ہے؟ وہ خفیہ آواز جو ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہے اللہ نے. کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نیچرل طور پر یقیناً خوشی نصیب ہوتی ہے. سچ بولتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے. کسی سے اسمائلی فیس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے, کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لیتے ہیں تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کس نے ڈالی ہیں؟ اللہ نے ڈالی ہیں. آگے نمبر آیت 9 اور 10 یہ کہتی ہے کہ قد افلح من زکاہا, یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے پاک کر لیا اپنے نفس کو, اور وہ نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو دبا دیا. اس پوری صورت کے اندر سب سے امپورٹنٹ اور سیکھنے والی اور اپنے آپ کو چیک کرنے والی آیت 9 اور 10 ہی ہے. اب آپ بتائیں کہ اس آیت 9 اور 10 کو ہم کیسے لیں گے, اور اس سے ریلیٹڈ ایک آیت کہ تزکیہ کیا ہے وہ ہم نے سورہ اعلیٰ میں بھی کور کی تھی, اور میرا یوٹیوب پر ایک چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا لیکچر ہے تزکیہ کیا ہے. یہ جس سے سن لیا ہے بہت اچھی بات ہے, اگر کسی نے نہیں سنا تو اس کو ضرور سنیں کیونکہ اس میں نے ڈسکس کیا ہے کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے. تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ وہ کیا صحیح کر رہا ہے اور کیا غلط کر رہا ہے, اور ایک سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے آپ کو انالیسس خود ہی کرتا رہے کہ اس نے آج کے دن کیا صحیح کام کیے اور کیا غلط کام کیے. ایسے ہی ایک بے فکری سی لائف نہ گزارے. جس طرح سے ہم ہر چیز کا انالیس کرتے ہیں نا, مثال کے طور پر آپ لوگ اپنے کچن کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ گروسری میں کیا چیز ختم ہو گئی ہے, کس چیز کی ضرورت ہے. بچے اسکول سے آتے ہیں تو بچوں کی ڈائری چیک کرتے ہیں کہ ان کو کیا ہوم ورک کروانا ہے اور ان کی پروگریس کیسی چل رہی ہے. ہر چیز کی رپورٹ لے رہے ہوتے ہیں ہم. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی رپورٹ لیتے ہیں کبھی؟ کہ آپ بیٹھ کر سوچیں کہ میں کیا کرنے آئی تھی دنیا میں, میں کیا کر رہی ہوں. تو الحمدللہ قرآن کی کلاس ایک ایسی کلاس ہوتی ہے کہ ہم جو کام خود سے نہیں کر رہے ہوتے, اپنا انالیسس نہیں کر رہے ہوتے, تو قرآن ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کے لیے آئے ہیں, اور اس طرح سے دنیا کی زندگی گزارنی ہے کہ جب کل ہم مریں اور اللہ کے پاس جائیں تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنتیں لکھ دے. کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں, مسلمان کے لیے جنت تو ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ انسان صحیح کام نہیں کرتا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا, وہ جہنم میں جائے گا آبویسلی. تو پلیز آیت نمبر 9 اور 10 کو کلاس میں ہی سوچئے. گھر میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی
اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہے. اپنے آپ کو ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو ہم ذرا اسٹریٹ وغیرہ کروا لیں اور بڑے خوبصورت نظر آئیں، اور اپنی باڈی پہ ہم دیکھیں کہ میری باڈی میں یہاں موٹاپا ہے، میرا پیٹ نکل گیا ہے، یا میرے ہاتھ موٹے ہو رہے ہیں، یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کپڑے میرے صحیح نہیں ہیں، اور میرے بالوں پر ہیئر ویکس کروانے کی مجھے ضرورت ہے. ان چیزوں کو بھی ہم دے رہے ہیں نا ٹائم، دے رہے ہیں نا، ان ساری چیزوں کو ٹائم دے رہے ہیں ہم. اگر دے نہیں رہے تو کس کو نہیں دے رہے؟ اپنے دل کو ٹائم نہیں دے رہے کہ میرے دل کا کیا حال ہے، میرا دل کالا ہے یا سفید ہے. سوچیں. تو اپنا جائزہ ہم ابھی لیتے ہیں، 2 منٹ میں جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ کلاس کے بعد ہم شاید نہ ٹائم دیں. سوچیں ابھی صبح سے لے کر آج تک ابھی تک کیا گناہ کیا. چلیں یہ یاد نہیں آ رہا کل کے دن کوئی گناہ کیا تھا ہم نے، کوئی جھوٹ بولا ہے ہم نے، کوئی دروازے پر آیا تو ہم نے تھوڑا بات کو جھوٹ کر کے بتا دی، یا فون اٹھایا تو کوئی بھی بات اگر فی الحال کسی کو ہم کال نہیں کر سکے 2-4 دن سے اور اس کو ضروری کام تھا، اس نے کال کر کے پوچھی کہ کیا ہوا تم نے فون کیوں نہیں کیا، تو ہم جھوٹی کہانی شروع کر دیں کہ ہم بڑے مصروف تھے، ہمیں تو بال بنانے کی فرصت نہیں ملی، اور ہم تو بہت ہی مصروف تھے اور ہم گھر میں نہیں تھے. ایسی کوئی بات کی ہم نے 1-2 دن پہلے کسی سے؟ چیک کیجیے اپنے آپ کو. اوکے یہ چلے ایک طرف ہو گیا. دوسرا یہ چیک کریں کہ آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ہے. اگر مس ہوئی ہے تو چیک کریں ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. ظہر پڑھ لی، انشاءاللہ عصر پڑھیں گے، اور کل فجر کی نماز پڑھی تھی. یعنی کہ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو اپنے آپ کو چیک کرے گا. کیونکہ دیکھیں اگر ہم اپنے کچن کا جائزہ نہ لیں، اور کچن جیسے ہے جو دل چاہ رہے پکا رہے، تمیز سے پکا بھی نہیں رہے، بس جیسا تیسا کام کرتے ہیں نا، دل سے نہیں کرتے نا، تو کوکنگ اچھی نہیں ہوتی ہے. اور بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو بھی وقت نہیں دیں گے تو ہم ایک مرجھائے ہوئے انسان ہو جائیں گے، اور ہمیں موت اس حال میں آئے گی کہ ہم نے کچھ کرا ہی نہیں دنیا میں اپنے لیے. اور پھر جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہماری اگلی زندگی جو ایک بہت ہی ایک بڑا امتحان ہے، وہاں جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آیت نمبر 9 اور 10 کے حوالے سے اپنے آپ کو ضرور چیک کریں، اپنے آپ کو پاک کریں. جیسے نہا دھو کر ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح اپنے دل کو روز پاک کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان کا یہ معمول تھا کہ وہ روز دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، اور ہمیں یہ چاہیے کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل بھی گناہوں سے پاک تھے obviously، پھر بھی وہ 70 ٹائمز استغفر اللہ کرتے تھے. تو ہمیں ایٹ لیسٹ دن میں 100 دفعہ کرنا چاہیے، اور اس نیت سے کرنا چاہیے. تسبیح اٹھا کر ٹک کر کے 100 دفعہ پڑھنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ استغفر اللہ، شعوری استغفار کہ اللہ میں نے یہ غلط کیا ہے. یہ نیت ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے معافی آئے گی. تو شعوری استغفار کریں، عادت بنائیے، 100 دفعہ استغفار کریں. کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں دنیا میں چاہیے، ہماری نعمتوں میں کچھ کمی ہوتی ہے تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نعمتیں ہم تک اس لیے نہیں پہنچ رہی ہوتی کیونکہ ہمارے گناہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو کوئی بھی نعمت چاہیے، کوئی بھی دعا اللہ سے کر رہے ہیں تو استغفار کی بھی کثرت کریے، کیونکہ دعا جو ہے نا، گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور جو شخص، ایک حدیث کا مفہوم ہے، استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، دلوں کو چمکدار بنا دے، اپنی محبت سے بھر دے، دین کی محبت ڈال دے، اور نمازوں کی محبت ڈال دے ہمارے دلوں میں. اور دنیا کی جو ایکسٹرا محبت ہم نے بنا کر رکھی ہے نا، اللہ وہ کم کر دے. جتنی ہونی چاہیے نا اعتدال کے ساتھ، بس اتنی ہی رکھے، اس سے زیادہ محبت ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی. آیت نمبر 11 سے آن ورڈس قوم سمود کا واقعہ ہے، جو میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اور واقعہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے، بس ہم تھوڑا سا مختصر لے کر اپنے لیے لیسن نکالیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. کذب ثمود بطغواہا، جھٹلایا سمود نے بوجہ اپنی سرکشی کے، اذ بعث اشقاہا، جب اٹھا سب سے بڑا بدبخت اس کا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے، اونٹنی ہے اللہ کی اور پانی پلانا ہے اسے. فکذبوہ فعقروہا، تو انہوں نے جھٹلایا اسے، پھر کونچیں کاٹ دیں اس کی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے بوجہ ان کے گناہوں کے، پھر اس نے برباد کر دیا اسے. ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے. ان آیات کے اندر یہ خلاصہ ہے کہ ایک قوم گزری ہے، قوم سمود نام کی، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ اے پیغمبر، ہم تم پر اس وقت ایمان لے آئیں گے جب تم کیا کرو، اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ دکھایا اور کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلنی چاہیے، وہ بھی زندہ، اور جب تم اللہ کے حکم سے یہ معجزہ صادر کر دو گے تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے، قوم کے پیغمبر سے.
تو قوم کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ اونٹنی نکال دے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو میں اونٹنی تو نکال رہا ہوں، لیکن اگر پھر قوم نے ایمان نہیں لایا اور کوئی گڑبڑ کی تو پھر ان کو بس سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو کیا ہوا، ان کی ڈیمانڈ کرنے پر ایک ثابت پہاڑ سے، امیجن کرتے پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی نکلی، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکالی، تو کتنا بڑا معجزہ ہوگا کہ انسان ایمان لے آئے، لیکن جس انسان کو ہدایت نہیں ملنے کی ہوتی اور وہ صرف اور صرف ایسے ہی چھیڑ چھاڑی کرنے کے لیے اور ستانے کے لیے پیغمبر کو معجزے مانگتا ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آتا، اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ اونٹنی جو ہے نا پانی زیادہ پیتی تھی، جہاں سے وہ لوگ پانی بھرتے تھے نا، قوم کا پانی آتا تھا، تو وہ اونٹنی بہت زیادہ پی لیتی تھی۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حکم دیا تھا کہ پانی پینے کی باریاں مقرر کر لو، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم والے لوگ پانی لیں گے۔ تو پھر انہوں نے جب یہ فیل کیا کہ اونٹنی تو سارا پانی پی جاتی ہے اور بہت مشکل ہو گئی ہے، تو انہوں نے اللہ کے معجزے کے ساتھ کیا اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اس کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوئے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے انجام سے بالکل ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے تو ہمیں سیدھا سیدھا اسے مان لینا چاہیے، بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اللہ کی طرف سے اتنے سارے معجزات ہمارے سامنے ہیں، دیکھیں نا اتنے بڑے آسمان پر ابھی روشنی ہو رہی ہے، لیکن رات کو اندھیرا ہو جائے گا، یہ کوئی معجزے سے کم چیز ہے؟ اور پھر گہری رات کے بعد صبح واپس روشنی آ جاتی ہے اور بالکل سفید ہو جاتا ہے آسمان، یہ کوئی معجزے سے کم ہے؟ نہیں ہے نا، معجزے سے کم معجزہ ہی ہے نا بہت بڑا، اگر اللہ نہ کرے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا ہے، اللہ کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے حجت بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ایسا عذاب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کو عذاب دے کر اس کے انجام سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر ہم نے بہت سارے لیسنز لیے، اس میں سے ایک بہرحال بہت ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہمارے لیے تھا آیت نمبر 9 اور 10۔ پلیز ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں، اور بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا ذرا سا جائزہ لیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہم رات کو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا بیڈ پر، آج کل کی جو جنریشن ہے پورے گھر کا یہی حال ہے کہ موبائل لے کر لیٹ رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، اور کرتے 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 اللہ معاف کرے کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنی گندی گندی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور آنکھ لگ جاتی ہے، نہ فجر کا الارم لگایا نہ ذکر کیا اور بس اسی حال میں سو گئے۔ حالانکہ میں نے کافی دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ اس حال میں سوئیں کہ آخری کلمہ اللہ کا ذکر ہو، اس حال میں اٹھیں کہ پہلا کلمہ اللہ کا ذکر ہو، لیکن ہماری رات کا اینڈ بھی قرآن موبائل کے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری دن کا آغاز بھی موبائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بھلے دیکھیں آپ موبائل منع نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا صحیح کریں اور کہیں کہ نہیں مجھے اللہ کا ذکر کر کے سونا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جب مر رہے ہوں گے نا، مرنا کیا ہے، موت، نیند جو ہے نا موت کی بہن ہے، نیند کی جب آگوش آ رہی ہوتی ہے نا تو انسان نیند میں چلا جاتا ہے، تو موت بھی اسی طرح آئے گی، ایک دم سے غنودگی آئے گی جس کو سکرات الموت کہتے ہیں اور انسان مر جائے گا۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو انسان روز رات کو اللہ کا ذکر کر کے سوئے گا تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا انشاءاللہ، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے نیند کی حالت میں اور ایسے ہی موبائل یوز کرتے کرتے یا دنیا 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 کی باتیں کرتے کرتے سو رہا ہے، تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو شخص صبح اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہے اور اللہ کی یاد اپنے دل میں لے آئے، تو کل قیامت کے دن جب ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا جائے